شیر کے لیفٹ سائڈ کچھ ہائیناز جھاڑیوں میں سے جھانک رہے تھے۔ جب وہ آگے بڑھتے تو شیر غراتا اور وہ پھر جھاڑیوں میں جا چھپتے۔ یہ نظارہ دیکھنے میں اتنا گم ہو گیا کہ فائر کرنے کا خیال ہی نکل گیا۔ اچانک شیر نے اٹھ کر شاہانہ انداز میں انگڑائی لی، پورا جبڑا کھول کر ایک زبردست ڈکار لی، ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہاتھ سے نکلا، فوراً رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے رائفل کو گھما کر شیر کی طرف کرنا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ٹیلے کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس دوران شیر کی چھٹی حس نے اس کے سر پر منڈلانے والے خطرے سے اسے آگاہ کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، بار بار اٹھتا اور بیٹھتا۔ دراصل وہ کرنل سائمن کا کھانے کے بعد کئی گھنٹے سو کر کھانا ہضم کرنا چاہتا تھا، لیکن لگڑ بگوں کی شرارت کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی اور پھر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا سر اٹھا ہوا اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی کہ میرا خون خشک ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوشش کے باوجود میں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کوئی جانور ہوں یا انسان، کیونکہ میرا جسم بند کی وجہ سے چھپا ہوا تھا اور وہ صرف میری کھوپڑی ہی دیکھ پا رہا تھا۔ میں اپنے پیچھے ڈونلڈ اور ابراہیم کی آگے بڑھنے کی مدھم آوازیں بھی سن رہا تھا، لیکن گردن ٹیڑھی کر کے یا کچھ اشارہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ پلک جھپکائے بغیر شیر مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، پھر اس کی دم آہستہ آہستہ گھومنے لگی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور زیادہ غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے ڈونلڈ اور ابراہیم کی آہٹ مل گئی تھی۔ موقع ایسا تھا کہ اسے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے جھاڑیوں کا ایک چکر کاٹا اور دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا سارا وزن ایک ہاتھ پر ڈالا، دوسرے ہاتھ سے رائفل کو گھما کر سیدھ میں لایا۔ یہ کام بہت آہستہ آہستہ کیا گیا۔ 2 منٹ بعد رائفل میرے رائٹ ہینڈ میں تھی۔ اب میں نے دونوں پاؤں چوڑے کر کے ریت میں جما دیے اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ آدم خور اب مکھیوں سے تنگ آ کر جھاڑیوں میں جانے والا تھا۔ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے ریت کھسک گئی۔ میں ڈگمگایا اور توازن نہ رکھ سکا۔ اس دوران گولی چل گئی۔ جنگل کی فضا، سنگلاخ چٹانیں، فائر کے دھماکے اور شیر کی ہولناک گرج سے کانپ اٹھی۔ میں لڑکتا اور گلہ بازیاں کھاتا ہوا ابراہیم اور ڈونلڈ کے پاس جا گرا۔ پسلیوں میں ناقابل برداشت ٹیس اٹھی اور نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو کرنل سائمن کے بنگلے کے ایک کمرے میں پایا۔ ڈونلڈ نے بتایا کہ میرے بازو کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ ابراہیم ڈاکٹر کو لینے بیرور گیا ہے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے مجھے بنگلور جانے کا مشورہ دیا۔ اسی دن ضلع کھادر کے ڈپٹی کمشنر اپنے لاؤ لشکر کو لے کر مجھے دیکھنے آ گئے۔ کرنل سائمن اور ولیم سائمن کے مرنے کی خبریں بھی ان تک پہنچ چکی تھیں۔ پتہ چلا کہ ڈپٹی کمشنر کی ان سے رشتہ داری بھی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نکولس اپنے ساتھ ایک ہندو ریاست کے 2 اعلیٰ عہدیدار بھی لائے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ دونوں تجربہ کار شکاری ہیں۔ ایک کا نام درباری لال اور دوسرے کا نام سادھو سنگھ تھا۔ میں بھی کیونکہ ان علاقوں کا پلا بڑا ہوں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ لوگ شکار کی ABC بھی نہیں جانتے تھے، بس اپنے آقاؤں کو الو بناتے اور ان سے مال کھینچتے۔ درباری لال نے کہا، صاحب آپ ہاسپٹل جائیں، آدم خور شیر سے ہمارے مہاراجہ صاحب ہی نپٹ لیں گے۔ مہاراجہ صاحب بھی آ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی وہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ان مہاراجہ صاحب کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک مرتبہ کا قصہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس طرح شکار کرتے تھے۔ ان دنوں مہاراجہ صاحب کو میرا پتہ چلا تو انہوں نے ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ شکار پر جانے کے لیے منا ہی لیا۔ مہاراجہ سے کافی بحث ہوتی رہی۔ میرا کہنا یہی تھا کہ آپ شکار نہیں، مذاق کرتے ہیں۔ آخر ایک دن شکار پر نکلے۔ 200 کے قریب لوگوں نے مختلف جگہوں پر ہانکا لگانا شروع کیا۔ مہاراجہ اور اس کے ساتھی مہمان ہاتھیوں پر سوار ہو کر شیر کو ڈھونڈنے نکلے۔
یہ لوگ ڈھول بجاتے، اونچے اونچے نعرے لگاتے، آخر شیر کے غار تک پہنچ گئے۔ میں ایک درخت کے نیچے سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ شیر باہر نکلا تو اس پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ شیر میری جانب بڑھا اور 2-3 گولیاں سائیں سائیں کرتی میرے پاس سے گزریں اور میں بال بال بچ گیا۔ اسی دوران شیر نے کئی لوگوں کو خون میں نہلا دیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ میں نے شیر کا نشانہ لیا اور گولی چلائی۔ گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک شخص جو زخمی ہوا تھا تھوڑی دیر بعد جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بعد میں جب مہاراجا کو پتہ چلا کہ شیر ان کی گولی سے نہیں بلکہ میری گولی سے مرا تو انہوں نے اپنے درباریوں کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ بنگلور کے ہسپتال میں مجھے پڑے پڑے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران ابراہیم نے میرا بہت خیال رکھا۔ ہر ہفتے مجھے آدم خور کے بارے میں تفصیل سے خبریں مل جاتیں۔ درباری لال اور سادھو سنگھ کا مقابلہ شیر سے ہوا۔ شیر نے درباری لال پر حملہ کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ سادھو سنگھ یہ دیکھ کر جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن دل کا دورہ پڑنے اور 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد دنیا چھوڑ گیا۔ ڈپٹی کمشنر عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو آدم خور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس علاقے کی زندگی مفلوج ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ کا سارا کاروبار بھی رکا پڑا تھا۔ شیر اب اتنا نڈر ہو چکا تھا کہ لنکا دھالی، مدک، سنتاویری، ہوگر خان، ہوگرالی اور بیرور میں دن دہاڑے گھروں میں آن کودتا اور کسی نہ کسی کو پکڑ کر لے جاتا۔ ایک بار اس نے ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچا دی۔ شیر کو دیکھ کر ہر کوئی ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بعض لوگوں نے برتن بجا کر اسے ڈرانا چاہا، لیکن اب شیر ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کلیوں کو زخمی کر گیا، پھر ایک کلی کو چوہے کی مانند منہ میں دبا کر اٹھا لے گیا۔ پھر خبر آئی کہ ایک انگریز فوجی دستہ بھی اس طرف بھیجا گیا اور شیر بھی مارا گیا، جو بعد میں پتہ چلا کہ شاید کسی اور شیر کو مار آئے۔ ابراہیم میرے لیے دعا کرتا رہا اور میں بھی اس قید خانے سے تنگ آ چکا تھا۔ 1 مہینہ 7 دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ میں نے ہوگرالی جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر خبر آئی کہ آدم خور مارا گیا ہے۔ یہ خبر بھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن میں کچھ اور مصروفیات میں کھو گیا اور 3 ماہ گزر گئے۔ اس دوران آدم خور نے بستیوں کی بستیاں اور گاؤں اجاڑ دیے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ضلع کھادر میں ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے ہوگرالی جانے کا اجازت نامہ لیا اور ابراہیم کو ساتھ لے کر ہوگرالی پہنچ گیا۔ وہاں آدمی تھا نہ آدم زاد، کھیتیاں ویران، چائے کے باغ سوکھے اور اجڑے ہوئے، جھونپڑیاں خالی، اور ہر طرف ایک مہیب سناٹا اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارد گرد کی آبادیوں اور بستیوں کے بے شمار افراد کیمپ لگائے پڑے تھے اور حکومت انہیں کھانا پہنچا رہی تھی۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم چکی تھی کہ آدم خور کے بھیس میں کوئی بلا ہے جسے ہلاک کرنا انسان کے بس میں نہیں، البتہ اسے جادو ٹونے کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ آدم خور کا پیچھا کرنے میں میرا دن کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ کھانے کا ہوش رہا نہ پہننے کا۔ ہر وقت یہی دھن تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے ختم کروں تاکہ یہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، مگر وہ واقعی چھلاوا بن چکا تھا۔ کئی بار میرا اس کا آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی طرح نکل جاتا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ میری طاق میں ہے اور جب بھی اس کا بس چلا وہ میری ہڈیاں چبا جائے گا۔ میں نے اپنا ہر قسم کا تجربہ اس پر آزما لیا۔ حالانکہ کئی مرتبہ میں اس کے راستے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ بھی گیا جیسے سو گیا ہوں، مگر وہ سب کچھ سمجھتا تھا اور دور ہی سے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا اور دور جا کر گھراتا۔ جیسے ہی میں رائفل سیدھی کرتا وہ جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس کے راستے کا پتھر بن چکا تھا، تاہم یہ اب کھیل جاری تھا۔ آدمیوں کو پکڑنے کا فن اسے اتنا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ کتنی راتیں درختوں پر کاٹیں اور کتنے دن پہاڑی ٹیلوں، غاروں اور گھاٹیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ ابراہیم سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ وہ نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھا۔ مجھے اس شخص کی دوستی پر فخر رہے گا۔
اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں اس آدم خور کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ بعض اوقات آدم خور 5 دن کے لیے غائب ہو جاتا۔ اس طرح لکھا والی، لال باغ، لنکا ڈھالی، سنتاویری کے علاقوں میں گھومتا پھرتا وہ اب تک 10 مہینوں میں 192 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ہمارا قیام کرنل سائمن کے بنگلے میں تھا۔ اگرچہ یہاں رہتے ہوئے دہشت ہوتی تھی کیونکہ بار بار بوڑھے کرنل کی شکل آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی، لیکن یہاں اس لیے رکے تھے کہ نارنگیوں کا باغ آدم خور کی عارضی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن جب میں اس کی تلاش میں نکلتا تو نہ جانے کیسے موذی کو پتہ چل جاتا۔ کئی مرتبہ وہ بنگلے کے قریب سے گزرا، لیکن اس سے پہلے کہ میں رائفل اٹھاؤں یا اس کے پیچھے جاؤں وہ غائب ہو جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے شکار کے لیے بے تاب تھے۔ کئی بار اس نے جنگل میں میرا پیچھا بھی کیا۔ ایک دن میں کیمپ کا چکر لگا کر بنگلے میں واپس آیا تو ابراہیم کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ معلوم ہوا کہ آدم خور سارا دن بنگلے کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ 1-2 دفعہ تو دروازہ توڑنے کی بھی کوشش کی۔ صاحب، میں نے اس پر 2-3 فائر کیے مگر کوئی بھی گولی اسے نہ لگی، پھر وہ بھاگ گیا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ وہ آس پاس کہیں چھپا بیٹھا ہوگا اور آپ پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ ایسا لگتا ہے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، میں نے کہا۔ دراصل ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اس کو بنگلے میں آنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ وہ کیسے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ ذرا ہمت کرنی پڑے گی، اس میں خطرہ ہے، مگر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آدم خور کو ہلاک کرنے کے لیے آپ جان بھی مانگیں گے تو انکار نہیں کروں گا۔ میری جان لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام آئے تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ آپ اپنا پلان بتائیے۔ پلان اتنا ہے کہ تم آج رات بنگلے کے باغ میں چارپائی بچھا کر لیٹ جاؤ۔ اپنے پاس بھری ہوئی رائفل ضرور رکھ لینا۔ میں قریبی درخت پر بیٹھوں گا، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا اور میں اس پر گولی چلا کر مار ڈالوں گا۔ شکاری لوگ چارے کے طور پر بکرے یا گائے کو باندھتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ کیا تم اس قربانی کے لیے تیار ہو؟ میں تیار ہوں صاحب، ابراہیم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سورج غروب ہوتے ہی میں رائفل لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ ابراہیم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اونچی آواز میں گانا گاتا رہے تاکہ آدم خور اس کی آواز سن کر آئے۔ درخت کے نیچے کچھ فاصلے پر اس نے چارپائی بچھائی اور اونچی آواز میں گانے کے بجائے اپنی مقدس کتاب قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ رات آہستہ آہستہ بھیگنے لگی۔ جنگل کے سناٹے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ آدم خور کی ہیبت سے پرندے بھی خاموش تھے، حتیٰ کہ مینڈکوں کی ٹرٹر اور گیدڑوں کی چیخیں بھی تھم چکی تھیں۔ ابراہیم دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اس کی آواز میں بہت سوز اور درد تھا، اور میرے دل و دماغ پر اس کی آواز اور ان لفظوں سے جو میری سمجھ سے باہر تھے ایک عجیب طرح کا لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے میرے اعصاب سن ہو گئے، لیکن ہلتے ہوئے ڈرتا تھا کہ آدم خور نہ دیکھ لے۔ 1:30 بجا تھا کہ چاند نے اپنا چمکتا ہوا سنہری چہرہ اوپر اٹھایا۔ چاندنی میں دور دور تک صاف دکھائی دینے لگا۔ یہ منظر بہت دل فریب تھا اور مدہوش کر رہا تھا۔ مجھے نیند آنے لگی، آنکھیں بار بار بند ہوئی جاتی تھیں، لیکن مجھے ہر حالت میں جاگتے رہنا تھا کیونکہ میرے سامنے ایک شخص کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ذرا سی لاپرواہی پر آدم خور ابراہیم کو اٹھا کر لے جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اچانک ابراہیم چپ ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے سے مجھے جھٹکا لگا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ پہلے میں سمجھا کہ اس کو بھی نیند آ گئی ہوگی، لیکن چند لمحے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے عین سامنے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے گردن گھمائی اور اس طرف نظریں دوڑائیں۔ درختوں اور گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب میں نے چاہا کہ ابراہیم کو آواز دے کر پوچھوں کہ کیا بات ہے۔ میں آواز دینے ہی والا تھا کہ درخت میں بیٹھا ہوا ایک الو ہو ہو کر کے اڑ گیا۔
اور میری شکاری حس کام کرنے لگی۔ میں نے فوراً رائفل سنبھالی اور اس سے پہلے کہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا آدم خور ابراہیم پر حملہ کرتا، میں نے ایک کے بعد ایک 2 فائر کر دیے اور اس کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی گرج بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ جھاڑیوں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں نے ابراہیم کو آواز دی، لیکن وہ چارپائی پر بت بنا بیٹھا رہا۔ شاید آدم خور کی دہشت سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر پھینکی تو اسے ہوش آیا۔ میں نے اسے چارپائی لے کر اندر جانے کو کہا۔ خود میں صبح ہونے تک درخت پر بیٹھا رہا کیونکہ ابھی تک آدم خور کی ہلاکت میں شک تھا۔ پھر میں نیچے اترا۔ آدم خور گھاس میں مرا پڑا تھا۔ دونوں گولیاں اس کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ دوپہر تک 50 میل کے علاقے میں چاروں طرف آدم خور کے مرنے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس درندے نے 200 لوگوں کو اپنے پیٹ کا ایندھن بنایا تھا۔ آج ہر طرف خوشی تھی اور لوگ اپنے گھروں اور بستیوں میں واپس آ رہے تھے۔